اوپر تمہارے، امہاتکم ماؤں کو تمہاری، وبناتکم اور بیٹیوں کو تمہاری، واخواتکم اور بہنوں کو تمہاری۔ اخت کی جمع اخوات ہے، بنت کی جمع بنات ہے، اور کی جمع امہات ہے۔ وعماتکم اور پھپھیوں کو تمہاری، عمہ جو ہے پھپھی کو کہتے ہیں۔ وخالاتکم اور خالائیں تمہاری، خالہ کی جمع خالات ہے۔ وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں۔ وبنات الاخت اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں۔ وامہاتکم اور مائیں تمہاری، یعنی یہاں تک جو ہے وبنات الاخت تک یہ نسبی رشتے جو حرام ہیں ان کو بیان کر دی گیا۔ وامہاتکم اور تمہاری مائیں، اللاتی وہ جنہوں نے، ارضعن دودھ پلایا ہے، کم تمہیں۔ واخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعہ دودھ پینے سے، یعنی جو دودھ شریک بہنیں ہیں۔ تو جو نسبت سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، تو یہاں جو رضاعی رشتوں کی حرمت ہے اسے بیان کر دیا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور وہ عورتیں اور وہ امہات مائیں جو تمہاری عورتوں کی ہیں یعنی ساسیں۔ وَرَبَائِبُكُمْ اور پروردہ پرورش میں جو تمہاری ہیں، اللاتی وہ جو، فی حجورکم تمہاری گودوں میں ہیں، حجر کی جمع حجور ہے۔ من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تمہاری عورتوں کی جو بچیاں ہیں اور تمہاری گود میں پرورش میں ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اللاتی یہ وہ عورتیں ہیں جو دخلتم بہن تم داخل ہوئے ہو ان پر، یعنی جن کے ساتھ خلوت ہو چکی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا پس اگر تم نہیں ہو دخلتم بہن داخل ہوئے ان پر، فلا جناح علیکم تو نہیں ہے کچھ بھی گناہ تم پر، یعنی پھر اس طور پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وحلائل اور جو بیویاں ہیں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ بیٹے جو، من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی تمہارے حقیقی بیٹے ان کی بیویاں۔ تو یہ جو نسبت سے یعنی نکاح سے جو رشتے حرام ہوئے ان کو بیان کیا۔ وَأَن تَجْمَعُوا اور اس میں یہ بھی شامل ہے، وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ کہ تم جمع کر لو، بین الاختین دو بہنوں کو، یعنی دو بہنوں کو جمع کر لو۔ اور اسی طرح جیسے دو بہنوں میں سے ایک بہن اگر بھائی ہے فرض کریں تو ان کا آپس میں نکاح حرام ہے، تو اسی طرح ایسی دو عورتیں جن میں سے اگر کوئی ایک مرد ہو تو اس کا دوسرے کے ساتھ نکاح حرام ہوگا، تو وہ ایک نکاح میں دونوں کو جمع کرنا حرام ہو جائے گا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم جمع کر لو دو بہنوں کو، إِلَّا سوائے ما قد سلف جو کہ پہلے گزر چکا، ان اللہ یقیناً اللہ کان ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً دائم مہربان۔ تو قرآن مجید نے جو حرام رشتے ہیں ان کی ایک فہرست فراہم کر دی اور پھر آگے بھی اس کو بیان کیا ہے۔